بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ساجد گوندل۔ آج 5 جولائی ہے، سال 2022۔ برطانوی ہائی کمشنر نے سابق وزیر اعظم عمران خان سے بنی گالہ میں انتہائی عام ملاقات کی ہے۔ کپتان نے پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے، ان کی ایسی دھلائی کی ہے جس پر برطانوی ہائی کمشنر لاجواب ہو گئے ہیں۔ اس ملاقات کی اندرونی کہانی پہنچی ہے، اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ کپتان پر ایک اور بڑا وار کیا گیا ہے۔ بشرا بی بی کے بھائی کو اینٹی کرپشن پنجاب نے طلب کیا ہے۔ کیا الزامات لگائے گئے ہیں، اس کی حقیقت بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لاہور ہائی کورٹ سے اینکر عمران ریاض خان کو آج ایک بڑا ریلیف ملا ہے۔ تینوں خبروں کی تفصیل 1 بائی 1 ہم ڈسکس کریں گے، اور امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ اس وقت سیاسی حوالے سے جو تلخی ہے، اس کے اندر چند اینکرز جن کو انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کا جو کیس ہے اور اس طرح جو ان پر ظلم ہو رہا ہے، اس کو بھی ہم نے وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اس لیے رکھنا ہے کہ جو بھی پاکستان کا مقدمہ لڑ رہا ہے اور امپورٹڈ حکومت کے خلاف ہے اور وہ اس وقت انتقامی کارروائی کا نشانہ بن رہا ہے، اس کے لیے آواز اٹھانا یہ ہم سب پاکستانیوں کا فرض ہے۔ اینکر عمران خان نے گزشتہ رات جو ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے نام انہوں نے کچھ عام چیزیں رکھی ہیں، اور انہوں نے بتایا ہے کہ چند ایسے آفیشلز جو ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، ان کے گھر والوں کو ہراساں کر رہے ہیں، ان کے والد کو، ان کے بچوں کو، یہاں تک معاملات کو نہیں لے جانا چاہیے، اختلاف رائے ہے، یا مجھے دلیل کے ساتھ قائل کر لیجئے یا خود قائل ہو جائیے۔ تو یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے پاکستان کے اداروں پر، خاص طور پر پاکستان کی خفیہ ایجنسی پر اس وقت بڑے الزامات لگ رہے ہیں، خاص طور پر جب ایک طرف آرمی چیف کی ایسی سٹیٹمنٹ آتی ہے کہ کوئی بھی سیاسی معاملات کے اندر نہ رہے، تو ایک طرف ایاد امیر پر حملہ ہوتا ہے، دوسری طرف اینکر عمران خان اور دیگر جو صحافی ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ لیکن اس کے اندر سب سے جو عام چیز ہے، حامد میر سلیم صافی اور جتنا وہ ٹولہ ہے جو یہاں پر جب ان کے خلاف کوئی سٹیٹمنٹ آتی تھی، ہلکی سی کارروائی ہوتی تھی، تو وہ یونائٹڈ نیشنز، بین الاقوامی این جی اوز ان کو ٹیگ کر کے رونا پیٹنا شروع کر دیتے تھے، اور بین الاقوامی جو این جی اوز ہیں وہ بھی اپنے آنسو بہانا شروع کر دیتے تھے کہ پاکستان کے اندر فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے، جمہوریت کو خطرہ ہے، پاکستان کی ریٹنگ اتنی نیچے چلی گئی ہے۔ تو وہ 35-36 آنٹیوں کا ٹولہ اور وہ چند صحافیوں کا جو طبقہ ملامتی ہے، وہ اس وقت ارشد شریف اینکر جو ہے ہمارے عمران ریاض خان اور اس طرح جو ہے وہ باقی جو لوگ ہیں ان کے حق میں آواز بلند نہیں کر رہے۔ اس کا مطلب ہے کل کو جب ان پر بھی ایسا وقت دوبارہ آئے گا، چونکہ ہمیشہ وقت ایک جیسا تو نہیں رہتا، تو یہ ہمیشہ غدار بدلتے رہتے ہیں، تو کل کو پھر پاکستانی قوم جب ان کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی تو یہ بڑے ہیومن رائٹس اور جمہوریت کے اور ٹائٹل کے ساتھ یہ چیزیں کرتے ہیں۔ اب عمران ریاض خان جو ہے لاہور ہائی کورٹ پہنچے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے اندر جو ہے انہوں نے اپنے حالات بتائے ہیں اپنے وکیل کے ذریعے کہ یہ معاملات ہیں، اور ان کی جو بلٹ پروف گاڑی ہے وہ خود سیکیورٹی تھریٹس ان کو پاکستان کی جو ایجنسیز ہیں انہوں نے بتایا تھا، پھر ان کو انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کی جان کو خطرہ ہے، لائسنس شدہ جو اسلحہ ہے وہ ان سے واپس لے لیا گیا ہے۔ جسٹس شہباز رضوی جو ہے انہوں نے اس کیس کی سماعت کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جسٹس شہباز رضوی نے کہ عمران خان صحافی جن کے سے اسلحہ لائسنس معطل کیے ہیں، بلٹ پروف گاڑی کا جو اجازت نامہ ہے وہ کینسل کیا گیا ہے، تو یہ جو پنجاب حکومت نے نوٹیفکیشن جاری کیا ہے، اس نوٹیفکیشن کو معطل کیا جاتا ہے، یعنی پہلے کی جو صورتحال ہے وہ ان کے لیے بحال ہو گئی ہے، اور یہ لاہور ہائی کورٹ سے ان کو ایک عارضی ریلیف ملا ہے۔ آگے جو پنجاب حکومت ہے اس کے مختلف محکمے ہیں ان سے جواب طلب کر دیا گیا ہے۔ تو اب یہ جنگ جہاں پر ایک طرف جو ہے وہ نامعلوم جو لوگ دھمکیاں دیتے ہیں، ان کے ساتھ ہی اب یہ عدالتی کارروائی بھی ساتھ ساتھ شروع ہو گئی ہے، تو یہ ایک بڑی اپڈیٹ تھی جو آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ دوسری بڑی جو خبر ہے اس کے تعلق جو ہے وہ سابق وزیر اعظم عمران خان کی جو اہلیہ ہیں ان کے بھائی جو ہے بشرا بی بی ہے، ان کے بھائی کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ بشرا بی بی کے جو بھائی ہیں وہ ان کا احمد مجتبیٰ نام ہے، اینٹی کرپشن ساہیوال نے
سابق خاتون اول بشرا بی بی کے بھائی احمد مشتبہ کو طلب کیا ہے۔ احمد مشتبہ پر سرکاری زمین پر قبضہ کرنے کا الزام ہے۔ احمد مشتبہ نے دیپال پور میں سرکاری زمین پر قبضہ کرا کر دکانیں تعمیر کروائی ہیں۔ اب یہ جو اینٹی کرپشن ہے وہ کہتے ہیں کہ سرکاری اراضی پر قبضے کے الزام میں تحقیقات کے لیے بلایا گیا، اور کل 6 جولائی کو اینٹی کرپشن سائی وال جو ہے وہاں پر پیش ہونے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اور جو سابق خاتون اول بشرا بی بی ہیں، دیپال پور میں کہا گیا کہ سرکاری مارکیٹ کی اراضی غیر قانونی طور پر لیز پر دینے کا بھی الزام ہے۔ احمد مشتبہ نے چیئرمین مارکیٹ کمیٹی طاہر کے ذریعے سرکاری زمین پر قبضہ کرایا ہے۔ اب یہ سرکاری زمینوں کے قبضے اور یہ الزامات ہیں، اور یہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے دور کے اندر بتایا گیا ہے کہ یہ نہیں ہے۔ بہرحال جینون ایشو کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن اس وقت جس طرح کے کیسز بنائے جا رہے ہیں ان میں بادی النظر کے اندر جو اکثریت ہے وہ ایسے ہی ہے کہ بھونڈے قسم کے الزامات ہیں۔ جب کرپشن کے الزامات جو ہے وہ پروو نہیں ہوتے، جب پتہ چلتا ہے کہ کچھ بھی نہیں نکلتا، تو پھر عمران خان کے خاندان کو ٹارگٹ کرنا، ان کے قریبی لوگوں کو ٹارگٹ کرنا، اور پھر آڈیو ویڈیو کے ٹوٹے جوڑنا، یہ سارے کام جو ہے اس وقت ہوئے ہیں۔ لیکن عوام جو ہے وہ اس وقت عمران خان کے خلاف جو ہے جو بھی یہ کریں گے عوام ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ اس کو انتقامی کارروائی کے طور پر ہی لیا جا رہا ہے۔ اور یہ سب سے بڑی اس وقت جو امپورٹڈ حکومت ہے اور نیوٹرل، ان کے لیے یہ پریشانی کی بات ہے۔ اب یہاں پر ایک اور جو ہے وہ بڑی زبردست خبر ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانیوں کا سر فخر سے ہمیشہ عمران خان نے ان پوائنٹس پر بلند کیا ہے۔ جب بھی کسی بین الاقوامی شخصیت یا غیر ملکی کسی سفارتکار سے بات ہوتی ہے تو عمران خان اس طریقے سے بات نہیں کرتے کہ معافی تلافی ہو اور منت ترلا ہو اور خوشامد ہو، وہ کھل کر پاکستان کا مقدمہ لڑتے ہیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی یہ برطانوی سفارتکار جو ہے وہ ملے ہیں عمران خان سے، تو یہ تو پہلے ملے تھے تو اس وقت الزام لگا دیا تھا کہ جناب یہ عدم اعتماد لے کر آئے ہیں، تو اب کیا عمران خان نہیں ملے؟ بھائی تمام سیاسی جماعتوں سے جو بین الاقوامی سفارتکار ہیں وہ ملتے رہتے ہیں، جو ریاست کی اجازت ہے اس کے ساتھ، اس کی اطلاع کے ساتھ وہ ملتے ہیں۔ لیکن اس وقت سوال یہ نہیں تھا کہ اپوزیشن کی جماعتوں سے کیوں ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ یہ ملاقاتیں تو دنیا بھر میں روٹین کے مطابق ہوتی ہیں تاکہ تمام جو جماعتیں ہیں ان کی خارجہ پالیسی، اس ملک کے ساتھ ان کا جو ریلیشن شپ ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے، کل کو حکومت بدل سکتی ہے، ان کا مائنڈ جاننے کے لیے پوری ایک رپورٹ جو ہے یہ تمام ممالک کے سفارتکار پیچھے اپنے ملکوں کو بھیجتے ہیں۔ اور آپ کو علم ہے کہ بین الاقوامی جو ہے وہ برادری سے کوئی ملک بھی کٹنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا، کٹ نہیں سکتا۔ امریکہ کے ساتھ بھی پاکستان برادرانہ تعلقات چاہتا ہے، لیکن راجہ ریاض جیسے بندوں سے، اور وہ جس طریقے سے اور بہت سارے لوٹے ہیں، جن لوٹوں سے ملاقات ہوئی ہے وہ لوٹے ہوئے ہیں۔ یہ وہ سوال ہے جس نے شکوک و شبہات پیدا کی ہیں، اور پھر 2 ملکوں کی اداروں کی سفیر وہ سیاستدانوں کے گھر میں بہاولپور میں اور گرد و نواح میں قیام کرتی ہیں، اور یہ جو سفارتی پروٹوکول ہے ان کے بھی خلاف ہے۔ تو یہ بہت ساری اور چیزیں اس کے اندر ایڈ تھی، یہی وجہ ہے کہ ان ملاقاتوں پر اعتراض کیا گیا۔ اب دیکھیے دنیا جہان کے جو ملزمان ہیں، مجرمان، وہ اپنی دولت کو منی لانڈر کرتے ہیں، بیرون ملک چھپاتے ہیں، اور اس کے اندر اس وقت جو سیف ہیون ہے وہ برطانیہ ہے۔ ایک طرف برطانیہ جو ہے اور یہ بڑے ممالک جو امیر ہیں، جو اثر انداز ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی منی لانڈرنگ ہو رہی ہے، ٹیرر فنانسنگ ہو رہی ہے، ہمارے جیسے ملکوں کو کبھی گرے لسٹ میں کبھی بلیک لسٹ میں ڈالا جاتا ہے، لیکن خود وہ جو بلیک منی ہے، وہ جو سارا پیسہ ہے، وہ منی لانڈرنگ کے بعد انہی ملکوں میں پہنچتا ہے، اور یہ ملک امیر ہوتے ہیں۔ وہاں جائیدادیں خریدی جاتی ہیں، وہاں بینکوں میں رکھا جاتا ہے، وہاں پراپرٹیز کے اندر انویسٹ ہوتا ہے، کچھ اور بزنس کے اندر انویسٹ کر لیا جاتا ہے، آف شور کمپنیز بنا دی جاتی ہیں۔ اب یہ برطانوی ہائی کمشنر جو ہے یہ بنی گالا میں سابق وزیر اعظم عمران خان سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات کے اندر جو ہے وہ فواد چودھری اور مرکزی ایڈیشنل سیکرٹری سیکرٹری جنرل عامر محمود کیانی بھی تھے۔ 2 طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر یہ تفصیلی تبادلہ خیال ہوا ہے، لیکن یہاں پر سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ منی لانڈرنگ کے ذریعے غریب ممالک سے سرمایہ کی ترسیل کے تدارک کی ضرورت ہے۔ وہ کہتے ہیں امیر ممالک کی جانب سے غریب ملکوں سے دولت کی غیر قانونی ترسیل کا سلسلہ بند کرنے کے لیے خصوصی اقدامات کی ضرورت ہے۔
सरमाए की गैर कानूनी तरसील तरक्की पजीर ममालक का बड़ा मसला है। दौलत की इस गैर कानूनी तरसील से आलमी सतह पर मुआशी नाहमवारी को फरोग मिलता है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का फैक्टाई पैनल अपनी रिपोर्ट में इस मामले की नज़ाकत उजागर कर चुका है। सरमाए की ये गैर कानूनी तरसील गरीब ममालक के बाशिंदों में हिजरत के रुझान को उभारती है। यानी हमारे लोग, आपको इल्म है, यहाँ डंकी लगाकर यूरोप की तरफ सफर कर रहे हैं। हमारा मुल्क या इस तरह के दीगर ममालक क्यों गरीब है? उसके अंदर हुक्मरानों की लूटमार है, करप्शन है, चंद हाथों के अंदर दौलत आती है। वो दौलत उन मुल्कों से वहां चोरी करके अमीर मुल्कों के अंदर मुंतकिल की जाती है, और वो मुल्क अमीर उनका होने की एक बड़ी वजह ये गैर मुल्की दौलत जो है वहां पर जमा होना है। तो ये बात अगर कोई और होता, नवाज शरीफ होता, आप सोचिए मरियम नवाज या बिलावल होते, तो वो उनको केक ऐसे खिला रहे होते, तस्वीरें आ रही होती, बड़े अजीब तरीके से वो खुशामद कर रहे होते। लेकिन इमरान खान पाकिस्तान का मुकदमा जो है वो बैन अल-अक़वामी बरादरी के सामने रखता है, और जब इस तरीके से कोई प्रेस रिलीज आती है तो वो उसका, अगर ऐसी बात ना हो और कोई कहे कि ये तो अपने तौर पर तहरीक इंसाफ ने ये सारी चीजें बाहर निकाली हैं और अंदरूनी कहानी बाहर आई है मुलाकात की, तो भाई ये अगला मुल्क का जो सफारतखाना है वो उसकी तरदीद कर देता है अगर वो गलत हो। तो अब यहां भी आप जुर्रतमंदी देखिए कि उन्होंने वही मुकदमा पेश किया है इमरान खान ने अपने पाकिस्तान का, जो पहले वो शुरू दिन से उनका मौक़िफ़ है। वो कहते हैं अदल व इंसाफ का तकादा है कि आलमी सतह पर मनी लॉन्ड्रिंग के मौसर इंसदाद के लिए हुकूमतें इक़दाम उठाएं। बरतानवी हुकूमत इस बाब में कलीदी किरदार अदा करने की सलाहियत रखती है। बरतानवी हाई कमिश्नर की जानब से मेज़बानी पर फिर इज़हार तशक्कुर हुआ है, और फिर जो है ये ज़ाहिर है उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है। बरतानिया के अंदर हमारे मुजरम नवाज शरीफ, मुजरम इल्ताफ़ हुसैन, मुलज़म इसहाक डार और कौन कौन बैठे हुए हैं, पनाह लेते हैं, ऑफशोर कंपनीज बनाते हैं, गरीब मुल्कों से पैसा चोरी होकर वहां जाता है। तो कप्तान ने पाकिस्तान का मुकदमा रखकर एक इज्जत वकार के साथ सुरख रूह किया है पाकिस्तान को, और ये नहीं देखा कि ये मैं इक़्तिदार में नहीं हूं, मुझे आने का लालच है, अब मैं जरा उनकी खुशामद कर लूं। उनको इस तरीके से जैसे जाकर केक खिलाते थे, वादे किया है कि भाई आपके ममालक जो है वो यहां से मनी लॉन्ड्रिंग की हुई पैसे को फैसिलिटेट करते हैं, चोरों का पैसा वापस नहीं कर रहे, और ये आपको करना चाहिए। तो इस पर बताया गया है कि वो लाजवाब हुए हैं, ज़ाहिर है, लेकिन ज़ाहिर है बामी दिलचस्पी के अमूर पर और जो चीज़ें गुफ्तगू होती है वो रूटीन के मुताबिक गुफ्तगू हुई है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।